غلام الہی آتے ہیں ہمارے ساتھ. جی مسٹر غلام الہی, کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹریم کیسی ہے؟ جی سر. اسٹریم کیسی ہے میلاد النبی کی کیا؟ جی سر, آپ مسلمان ہیں سر؟ ہاں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. سر جی یہ بتائیں کہ ہمارے نبی کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول. چلیں سر دکھا دیں سر, کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں اس میں سیرت میں لکھا ہے نا. دکھائیں سر, کہاں پہ لکھا نا؟ پیر کو 12 ربیع الاول کو. بہترین, لکھا ہے میں. پیر کو 12 ربیع الاول کو. اس کی چین آف نریٹر کیا ہے اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کیسے پتہ لگے گا سر؟ کبھی آپ نے اپنے اسکالر سے پتہ کیا؟ نہیں سنا ہے پڑھا ہے. ایگزیکٹلی, تو وہاں جہاں پہ سنا ہے جہاں پہ پڑھا ہے وہاں پہ تو 10 بھی لکھی ہوئی ہے, 5 بھی لکھی ہوئی ہے, 2 بھی لکھی ہوئی ہے, 17 بھی لکھی ہوئی ہے. 12 کو کیوں بناتے ہو؟ نہیں وہ مشہور جہاں پر لکھا ہے سیرت میں جو پڑھا ہے کیوں, جس اس کس نے کو مان مشہور لے کیا, اس کیوں کو مان مشہور لے. کیا, کیا اوتھینٹیکیشن ہے اس نے مشہور کیا؟ جو لکھا ہے اس کو مان لیا ہے. جس کو بھی اس مان لو, یعنی میں یہاں پہ لکھ دوں نہیں کہ محمد گدھے کھاتا تھا تو آپ مان لو گے؟ نہیں جو مشہور ہے کیوں نا نہیں مانو گے؟ 12 ربیع الاول. کیوں نہیں مانو گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ محمد گدھے کھاتا تھا تو آپ کیوں نہیں مانو گے؟ کیونکہ نبی ہیں, کیسا کر سکتے ہیں. نبی ایسا نہیں کر سکتے, یہ کیا لاجک ہوئی؟ نہیں جو مشہور ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو ہم مان لیں. 12 کیوں, ربیع الاول پھر. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمارے پیارے نبی گدھے کھاتے تھے تو کیا آپ مان لیں گے؟ وہ مشہور نہیں ہے نا. اچھا, مشہور ہونا ضروری ہے. ہاں جو علماء حق کہتے ہیں وہ جو بولیں گے وہ صحیح ہوگا. اچھا, علماء بولیں گے تو صحیح ہوگا, ہاں جو علماء نہیں بولیں گے تو صحیح نہیں ہوگا. قرآن حدیث سے ثابت ہونا. قرآن حدیث سے ثابت ہونا, اوکے. تو آپ نے کبھی اپنے اسکالر سے حدیث لی 12 ربیع الاول کی؟ تاریخ میں سیرت میں لکھا ہوا ہے. اور اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ محمد گدھے کھاتا تھا صحیح بخاری کی حدیث میں, تو کیا کرو گے؟ وہ نہیں مان رہے, نہیں مانیں گے کیونکہ کیوں؟ وہ حق نہیں ہے, جھوٹ ہے وہ صحیح حدیث. بخاری کو نہیں مانیں گے؟ صحیح بخاری کو مانتے ہیں لیکن جو علماء کہتے ہیں وہ مانتے ہیں. نہیں, صحیح بخاری کو نہیں مانو گے جس میں لکھا ہوا ہے محمد گدھے کھاتا تھا, لیکن علماء کہتے ہیں چاہے اس کے اندر کچھ لکھا ہو چاہے نہ لکھا ہو اس کو مانوں گا. ہاں جو علم ان ماشاء کو زیادہ, اللہ, ہم کو علم سبحان کم ہے ان کو اللہ. علم. عالم کہہ دے, عالم اگر کہہ دے کہ محمد ٹٹی کھاتا تھا تو مان لوں گا, لیکن چونکہ لکھا ہوا صحیح بخاری میں کہ محمد گدھے کھاتا تھا وہ نہیں مانوں گا, یہ کیا لاجک ہے؟ واٹ از دس لاجک؟ یہ لاجک ہے کیا؟ نہیں آپ کی طرح سمجھائیں گے مجھے؟ نہیں, صحیح بخاری میں تو لکھا ہے لیکن اسے سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے, سمجھ کے باہر. اس کے لیے محنت کرنا, پڑھنا پڑتا ہے یار بھائی ایک مدرسے میں. شخص گدھے کھا رہا ہے, اس میں سمجھنا کیا ہے مجھے آپ بتائیں پہلے. نہیں اس کو ایک ہی میننگ دوسرے میننگ بھی ہو سکتا ہے اس کا. کیا ہو نہیں, سکتا گدھے کے دوسرے میننگ بھی ہو سکتے ہیں. لائک یہ کتنی زبردست بات ہوئی ہے؟ کہ گدھے کے ملٹیپل میننگ کیا ہوں گے. محمد گدھے کی دستی کا گوشت کھا رہا ہے, اس کے اور کتنے میننگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں وہ ڈائریکٹ نہیں, اس کے پیچھے آگے پیچھے کیا ہے اس کا کیا مطلب؟ حدیث محنت کی بات کر رہا ہوں, اس میں آگے پیچھے کیا ہے؟ نہیں وہ کیا سچویشن میں ہے, کیسا چلیں ہے, آگے دیکھتے ہیں. کیا ٹائم. پہلے دیکھتے ہیں محمد گدھے کھاتا کہ نہیں کھاتا. میں اس ویڈیو میں آج آپ کو پروو کروں گا کہ محمد کھوتے کھاتا تھا. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. صحیح البخاری کی حدیث ہے 5407. تو یہ ہوتا ہے جناب جنگلی گدھا. جب حضرت کے پاس آئے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا, آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا ہے. میں نے وہی دستی پیش کر دی. آپ نے بھی اسے کھایا, یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا. Eat donkey, you behave like donkey.
جی سر. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدے کھاتے تھے تو یہ تو سنت ہے نا. صحیح ہم نے بخاری نہیں سنی ہے، 5407. میں نے نہیں سنی ہے، اور اس کا علم مجھے اتنا اب نہیں سن ہے، لیا آپ کیونکہ نے. علماء جو کہیں گے علماء وہ نے کبھی زیادہ بتایا آپ جانتے کو ہیں. کہ کبھی آپ کے علماء نے بتایا کہ محمد ابھی گدے نہیں کھاتا تھا؟ کسی کبھی عالم نہیں نے کہا کہا ہے کہ کہ کھاتے محمد تھے. گدا نہیں کھاتا تھا؟ ہاں مطلب کس عالم نے یہ کہا؟ نہیں کہا، نہیں کھاتا، گدا کا نام ہی نہیں لیتے تھے، وہ نہیں لے رہے ہیں. نہیں لیتے نا، تو نام نہیں لیتے اس کا مطلب انہوں نے انکار کبھی نہیں کیا. رائٹ، نہیں انکار تو کبھی نہیں نہ کیا. ویسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے نا، اس لیے نہیں کھاتے. کہاں لکھا ہے جو حرام اللہ ہے؟ نے جو یہ جو دیکھو، اللہ نے حلال کیا وہی یہ دیکھو کھائیں گے. سر، دیکھو حلال کیا نہیں کیا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5004 جو آپ کے سامنے ہے. جو بھی ایک دن جانور نبی کے ساتھ مکے کے راستے میں ایک منزل میں بیٹھا ہوا تھا. حضور نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا ہوا تھا. صحابہ اکرام احرام کی حالت میں تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. لوگوں نے ایک گورکھر دیکھا. گورکھر کہتے ہیں گدے کو، جنگلی گدے کو گورکھر کہتے ہیں. کو دیکھا. میں اس وقت ایک جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا. لوگوں نے مجھے اس گورکھر کے متعلق بتایا. لوگوں نے بتایا وہ دیکھ جنگلی گدا، جنگلی گدا. لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں. چنانچہ میں متوجہ ہوا، میں نے اسے دیکھ لیا. پھر میں گھوڑے کے پاس گیا، اسے زین پہنا، اس پہ سوار ہوا. کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا. میں نے لوگوں سے کہا مجھے کوڑا اور نیزہ دے دو. انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے شکار کے معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ ہم احرام کی حالت میں، احرام میں شکار کرنا منع ہے. کیونکہ ہم محرم ہیں. ہم غصہ ہو گیا احرام میں. میں اترا، خود دونوں چیزیں اٹھائیں، پھر سوار ہوا، اس پہ حملہ کیا، ذبح کیا. جب ٹھنڈا ہو گیا اسے ساتھ لایا، پکایا، میں نے کھایا، سب نے کھایا. لیکن بعد میں نے شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں ہم نے شکار کا گوشت کیسے کھا لیا ہے، شکار کیا ہوا گوشت کیسے کھا لیا ہے. پھر ہم روانہ ہوئے. ہم نے اس گوشت کا چھپا کے رکھا. جب حضرت کے پاس آئے تو ہم نے ان سے متعلق پوچھا. آپ نے فرمایا تمہارے پاس گدے کا کچھ بچا ہوا گوشت ہے؟ میں نے وہی دستی پیش کر دی، فرنٹ والی بازو. آپ نے بھی اسے کھایا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا، اور آپ احرام میں تھے. نبی پاک احرام میں تھے اور کھوتے کا گوشت کھا رہے ہیں. الحمدللہ. میں نے اتنا ہی کھینچ سنا کھینچ ہے کر. کہ جو بھی جانور چارہ کھاتا ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو گدھا چارہ ہی کھاتا ہے گدھا، اور کیا جانور کھاتا ہے گدھا؟ میں نے اتنا ہی سنا ہے کہ جو بھی جانور چارہ کھاتا ہے اس کا محمد گدھا گوشت کھا کھاتا تھا، آپ سکتے ہیں. بھی کھائیں گے؟ نہیں، وہ کیوں کیونکہ نہیں؟ ہمارے نبی کی سنت ہے، سنت پورا کریں، ثواب لیں، میں جنت میں جائیں. میں اونٹ کا گوشت کھایا ہوں. تو گدھے کا کیوں نہیں کھایا ہوں؟ کیونکہ نہیں ہے، ارے نہیں لکھا ہے. محمد کھا رہے سنت نبوی ہے، کھوتے کھاؤ. نہیں، اونٹ کا، بیل کا سب کھایا ہے. ارے بھائی آپ نے کہا نا ابھی، ایک سیکنڈ، آپ نے کہا نا جو چارہ کھاتا ہے اس کا آپ گوشت کھا سکتے ہو. تو گدھا بھی چارہ ہی کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے؟ پتا نہیں مجھے گدھا کیا کھاتا ہے. گدھا چارہ کھاتا ہے یا گوشت کھاتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا؟ یار یہ کیا بات ہوئی یار. کیا بات یار ہے؟ بھائی بات سنیں. آپ جو ہے نا یوٹیوب سے ہمیں سنیں. کوائٹ فرینکلی آپ ابھی بہت بیبی ہیں. آپ ہم سے کیا بات کریں گے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. آپ یوٹیوب سے ہمارا ڈیٹا سنیں اور پھر اپنے اسکالر سے پوچھیں، ریوائنڈ کر کے سنیں. میں نے بتایا کہ محمد صاحب کا اصل نام قسم تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایکسکریمنٹس، ڈرٹ، گندگی. تو جا کے دیکھیے یہ ہمارے پیارے نبی کا اصل نام تھا. اور پھر اپنے اسکالر سے جا کے پوچھیے. ریفرنسز میں نے دیے ہیں، کتابوں کے نام میں نے دیے ہیں، جا کے ویریفائی کیجیے گا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ ہاں. چلے، بہت مہربانی، دھنیہ واد آپ کے. یہ شادی ہاں کیا؟ اس کا آپ نے ذکر کیا تھا، آپ علیہ السلام. جی سر، آپ ریوائنڈ کر کے سنیں ذرا تھوڑا سا، پھر دیکھیے گا، پھر ویریفائی کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. دھنیہ واد. محمد صاحب ایکو آ رہا ہے آپ سے. ہلو جی ہلو ہیلو. ہلو میں جی میری آواز آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی فرمائیے، آج آپ نے کیا موضوع رکھا ہے؟ سر میں نے موضوع رکھا ہے آپ کے نبی کی ولادت باسعادت. سوری سر، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کے نبی کی ولادت باسعادت. جی ولادت باسعادت، تو آپ کو اعتراض ہے؟ سر آپ کا مجھے اعتراض کیا ہونا ہے؟ آپ کا کوئی اسکالر مانتے نہیں کہ نبی پیدا کب ہوا ہے؟ کیا کروں؟
کوئی کہتا ہے 2 جی تاریخ جی کو ہاں پیدا ہوا یہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے 8 تاریخ کو پیدا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 10 تاریخ کو پیدا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 12 کو پیدا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 17 کو پیدا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 571 میں پیدا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 570 میں پیدا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہاتھیوں کے سال میں پیدا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہاتھیوں کے 10 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہاتھیوں کے 23 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہاتھیوں کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے رمضان میں پیدا ہو رہا ہے. کسی کو سال نہیں پتا, کسی کو دن نہیں پتا, کسی کو ڈیٹ نہیں پتا. محمد اتنی بڑی چیز پیدا ہوئی, کسی کو امب کا نہیں پتا. کیوں بھائی؟ پیدا تو ہوئے نا بھائی, یہ کس نے کہا یہ تو پیدا سب تو کو ہوئے پتا ہیں؟ ہے. پتہ نہیں کس کو بنا دیا تو انہوں نے نبی, پتہ نہیں کون تھا جس کو نبی بنا دیا, پتہ ہی کس کو نہیں ہے نبی کا. تو آپ کو مطلب کہ مسئلہ کہ آپ پہلے اپنا مسئلہ بتائیے نا, کہ آپ بول رہے بھائی ہیں میں کہ مجھے کہہ رہا ہوں اعتراض ہے ان کے محمد پیدا آپ ہونے کا سے. پیدا کب ہوا؟ 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہو؟ پیدا کب ہوا؟ 12 ربیع الاول کی اوتھینٹک ڈیٹ ہی دے دو ارے بھائی. بھائی 12 ربیع الاول منانا یہ جو ہے نا, وہ آپ آپ کس طریقے سے منانا پوچھ رہے, جو آج کل کے لوگ منا رہے ہیں آپ ارے ان کے نہیں, حساب جس سے طریقے پوچھ سے رہے مرضی مناؤ, محمد پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو, ثابت تو کرو. مجھے منانے پہ ٹینشن ہی نہیں ہے, چاہے تم عبادت کر کے تو مناؤ, چاہے گلی بازاروں میں جا کے مناؤ, مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے. میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑتا, بھائی کیونکہ وہ مسلمانوں کی ہندو آپس کی دیوالی لڑائی ہے. مناتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر ہندو اباؤٹ دیئر ہولی آپس کی مناتے لڑائی. ہیں. میری بات تو سنیں, میری بات سنیں. پہلے میری ہندو بات سنو, دیوالی مناتے, مجھے سنو ہندو سنو, ہولی مناتے ہیں, ارے ان کو کوئی اعتراض ہے. تو مسلمان اگر اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں, آنے کی خوشی منا رہے ہیں, ان کے جانے کی جو بھی ہے وہ ان کا میٹر ہے. آپ نے ان سے کیا کرنا ہے, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں بھائی آ رہی آپ سے. ایک سیکنڈ مناؤ. جی 12 ربیع الاول کو کیوں منا رہے ہو؟ جی 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہو؟ میں بتا تو رہا ہوں, نبی کے آنے کیوں؟ کی خوشی مناتے ہیں. اور جب اس کا ریفرنس ہی نہیں ہے تو کیوں مناتے ہو؟ ارے تو بھائی وہ مہینہ تو ہے نا, ربیع الاول تو ہے, کنفرم ہو گیا. اس نے ابھی کہا ربیع رمضان الاول میں میں پیدا ہوا, یہ بھی لکھا ہوا ہے, رمضان کون میں بولتا منایا کرو ہے, پھر. کون بولتا ہے, آپ مجھے ریفرنس تو دو. آپ کے اسکالرز بولتے ہیں. یار ابھی ہم یہ زیادہ تر مسلمانوں میں بھی ابھی فرقہ واریت ہے, ایک دوسرے کے بھائی اوپر انگلی فرقے اٹھاتے واریت کی رہتے. بات ہی نہیں ہو رہی بھائی, آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک ریفرنس ہی نہیں ہے محمد کی پیدائش کا. یہ دیکھو محمد رمضان میں پیدا ہوا. It is also said that he was born in Ramadan or in Safar. مجھے بتاؤ سفر کے مہینے میں انجوائے کریں, رمضان کے مہینے میں انجوائے کریں, یا ربیع الاول کے مہینے میں انجوائے کریں؟ مجھے بتاؤ کون سے مہینے میں محمد کی ڈیٹ آف برتھ منائیں, برتھ ڈے منائیں؟ رمضان میں, سفر میں, یا ربیع الاول میں؟ بھائی دیکھیں, یہ رمضان جو سفر جو ہے نا, یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے ریفرنس, آپ پہلے مجھے البدایہ والنہایہ کے اندر. ابے یار یہ تم مجھے 12 ربیع کون سی الاول کا ہی ریفرنس دے دو یار, جاؤ 12 ربیع الاول کا ریفرنس دے دو, جاؤ. باقی میرے ریفرنس کو گولی مارو, مجھے 12 ربیع الاول کا ریفرنس دے دو. 12 ربیع الاول کا ریفرنس تو ہر کوئی دیتا ہے نا بھائی. دو نا, کہاں سے آیا دو؟ مجھے ایک اوتھینٹک حدیث دے دو, ون سنگل اوتھینٹک حدیث. دو نہیں مانگ رہا, چار نہیں مانگ رہا, ون سنگل, ایک واحد. آپ مجھے رمضان کی حدیث دے دو, آپ مجھے سفر کی بھائی دے دو. جان دیکھو بات سنو, ربیع الاول آپ منا رہے ہو, میں منا رہا ہوں. اعتراض آپ کو ہے, مجھے ہے. تو بھائی مجھے اعتراض یہی ہے کہ آپ کے پاس 12 ربیع الاول کی تاریخ ہی نہیں ہے, تو میں مجھے کیا تو کروں؟ اعتراض, میری بات سنیں. ہندو ہاں اگر ہاں. اپنا ایونٹ مناتے یار ہیں کوئی بھی, ہندو جو ٹھیک بھی ہے, مناتا کرسچن ہے, اگر مناتے ہیں, میری جب بات میں سنیں, میری ہندو بات کی تو اسٹریم سنیں کروں گا نا, آپ. سنو میری سنو, بات تو سنیں جب نا میں آپ, ہندو کی میری بات اسٹریم پوری کروں گا نا, ہونے نہیں دیتے. ارے سن تو لو نا, جب میں ہندو کی اسٹریم جی جی کروں گا نا, بولیں. مجھے آ کے ضرور بتانا. ابھی میں بات کر رہا ٹھیک ہوں محمد کی برتھ کی. محمد کی برتھ کا اگر ہندوؤں کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو ضرور لے آؤ, اور اگر تعلق نہیں ہے تو مجھے محمد کی 12 ربیع الاول بتاؤ بس, وہ کہاں سے لی؟ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے جنم کا دن یاد ہے, پتہ ہے؟ جو سر جی گوگل نہیں پتا, بتاتا ہے آپ اس پہ کیوں نہیں مانتے ہو, پتا, کیوں آپ نہیں اس پتا؟ پہ مانتے ہو. چلو آپ ان کو کیونکہ اس عیسیٰ ٹائم پہ نہیں کیلنڈر ہی مانتے, نہیں تھا, ٹھیک ہے, آپ ان کو کیلنڈر ہی بولتے ہو, نہیں تھا. آپ ان کو سنو تو ارے صحیح نا کیلنڈر ہی یہ. نہیں تھا بھائی, تو یہ آپ کے کیلنڈر زمانے کہاں میں تو سے آیا؟ کیلنڈر تھا. 570 تو سال, 580 سال گزر چکے اس کیلنڈر ٹائم پہ بنے. کیلنڈر نہیں تھا, اس ٹائم پہ کیلنڈر نہیں تھا. فرسٹ کیلنڈر ایک کس نے سیکنڈ, ایجاد کیا بھائی؟ ہاں اچھا, ایک سیکنڈ, بی سی کسے کہتے ہیں؟ What does BC جی mean? What does بی سی BC ای, mean? سی ای, بی سی Sir مطلب بیفور BC, کامن what ایرا, does اور سی ای BCE مطلب mean? کامن ایرا. ٹھیک ہے, ارے بھائی اگر آپ اس میں کو نے, اس میں لے جاتے ہیں نا, بیفور کرائس اور ارے ایڈو ڈومینا, اوکے, ٹھیک ہے جی سر. تو مجھے میری بتائیے, بات سن. شٹ اپ, انٹرپٹ مت کیا کریں. یہ سی ای جو چیز ہے, اس کو آئے ہوئے ابھی ہارڈلی کوئی 50-60 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگ بی سی ای اینڈ اے ڈی ہی منا رہے تھے. یہ 50 سال پہلے سیکولرزم نے اس چیز کو ایڈ کیا, and I'm fine with that. مگر اس سے پہلے تک آپ بی سی ای اور اے ڈی ہی منا رہے تھے. مجھے بتائیں what ہاں does ٹھیک ہے, BC means? بی سی بتا تو رہا ہوں, بیفور جیسس کرائسٹ. اوکے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ڈیٹ ہے کہ یار کیلنڈر کا سٹارٹ ہی
کرائسٹ سے پہلے اور کرائسٹ کے بعد کیلنڈر کا سٹارٹ ہی وہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں. وجہ کیا؟ تو بھائی آپ نے کہا ہے کہ اس زمانے میں کیلنڈر تھا. جولیس سیزر نے اب کیا نجات کیا کروں؟ تھا، فرسٹ کیلنڈر اسی نے نجات کیا تھا. آپ ہاں ہسٹری تو پڑھیں نا بھائی. کرائسٹ کی پیدائش سے تو بنایا انہوں نے. نہیں نا، جولیس سیزر تو کرائسٹ سے پہلے کا تھا. کرائسٹ کے ارے زمانے میں تو یار جولیس سیزر مر چکا تھا. اوکے مر چکا تھا. چلیں اب آپ ایسا کریں، محمد کا بنائیں چوکے کیلنڈر بننے کے. اب آپ نے یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ بیفور کرائسٹ اور ڈے آف دا لارڈ کے بعد آپ کے پاس تقریباً 50 سال گزر چکے ہوئے کیلنڈر بنے. محمد کی پیدائش کا دن بتائیں. جی آپ ہجری کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں نا؟ سر ہجری کی لونر بات کیوں کیلنڈر کر کی رہا ہے؟ بات میں جولیس سیزر والے کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ سولر کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں، بیفور لونر کی کرائسٹ بات اور کر رہے ہیں ایڈی مجھے. ہو چکا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں محمد کی پیدائش کس دن ہوئی ہے؟ جی بھائی جان اب آپ کے پاس 570 سال گزر چکے ہوئے ہیں اے ڈی کے. ٹھیک ہے، اب صحیح آپ ہے. کو محمد کی پیدائش کا دن پتا ہونا چاہیے کیونکہ اب کیلنڈر بنے ہوئے 10 سال 5 سال نہیں 500 سال گزر چکے ہیں. اب مجھے آپ بتا یار دیں دیکھیں، محمد آپ کس دن پیدا ابھی ہوا. آپ میری آپ نے بات بول دی نا اپنے آپ، مجھے بولنے دیں گے تھوڑا؟ محمد کا دن بتا دیں بس. آپ مجھے بولنے دیں گے؟ مجھے بھی کچھ بولنا ہے بتائیں نا گے تو بھائی. بولو آپ بولو بولو. اور کیا کہہ رہا ہو بتاؤ. بتاؤ نہیں، میں نے بولا آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے نا بوس. آپ اپنی بات کر رکھ رہے ہیں، میری بات سننا ہی نہیں ارے چاہتے. آپ اپنی بھائی بات منوانا چاہ رہے ہیں. یار دیکھو مجھے بات سنو، وکٹم کارڈ نہیں کھیلو. ریفرنس سے جی بات جی سنو، بولیں. بات کر رہا ہوں. میں نے کہا 12 ربیع الاول کی مجھے کوئی حدیث دے دو. کہا تو ہے. یار بھائی دیکھیں، نبی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جس مہینے میں پیدا ہوئے تھے نا، وہ مہینہ ہے 12 ربیع الاول. ٹھیک ہے، اب ثابت میری بات کرو پہلے پوری ہونے دے. پہلے میری ثابت بات کرو پوری ہونے دے، ٹھیک ہے نا؟ سر. ٹھیک ہے. پوری بات نہیں کرنا، پہلے ثابت تو کرو ربیع الاول تھا. ارے یار آپ پہلے بات تو پوری کمپلیٹ ہونے دیں. میں ابھی آپ کو کہاں سے آپ بولیں گے کہ مجھے حدیث سے ثابت کرو؟ قرآن میں تو ذکر ہے ہی نہیں ان کے جنم کا تو ذکر ہے ہی نہیں. سر جی قرآن کو چھوڑے حدیث سے ثابت کریں نا. کیوں قرآن کو چھوڑے یار؟ پہلے تو قرآن ہے، حدیث تو بعد میں. حدیث میں اچھا تو چلو کافی قرآن سے ضعیف ثابت حدیثیں کر. بھی آ جاتی یار ہے. دیکھو بھائی قرآن سے ثابت کر دینا، کیوں رو رہا ہے؟ مجھے قرآن سے ثابت کر ہاں دیں. کریں آپ کو. ارے آپ ثابت. جی یار آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. آپ نے قرآن سے اعتراض ثابت آپ کرنا کو ہے، ہے آپ نا قرآن سے بہت. کر دیں. آپ مجھے اعتراض نہیں ہے، اعتراض آپ کو ہے. تو ارے آپ صاحب ثابت کریں گے پاگل. نا. میں دیکھو یہی تو میرا اعتراض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے اور آپ نے یہ اعتراض صحیح کرنا ہے، میرا ختم کرنا ہے، ڈسٹروائے کرنا ہے بائی گیونگ اے ریفرنس. یہی تو بات کر رہا ہوں. تو میں تمہیں ریفرنس کیوں دوں گا؟ جس چیز کا ریفرنس موجود نہیں ہوتا اس کے اوپر ہی سوال ہوتا ہے، اسی کے لیے آپ نے ریفرنس پریزنٹ کرنا ہے. مجھ سے کیوں مانگ رہے ریفرنس؟ اٹ از یو ہو ہیڈ ٹو پرووائڈ دا ریفرنس. جی یار پرووائڈ دا ریفرنس. یہ جی پرووائڈ یور ریفرنس. یار دیکھیں، ابھی ہے نا مسئلہ یہ ہے نا، ابھی میرے پاس حدیث کی کتابیں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لے نہ کے میرے آئے. پاس قرآن شریف موجود ہے. اگر قرآن شریف ابھی میرے پاس موجود ہوتا، حدیث موجود ہوتا، میں آپ کو بھی ثابت کر دیتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ جلیبی بنانے آئے ہیں نا. یار میں آپ کی باتیں کب سے سن رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ تو ایک تو آپ کے پاس کچھ ریفرنس ہے نہیں، آپ بلا وجہ کسی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. آپ اس زمانے میں موجود تھے نہیں. آپ جائیں یار، سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ابھی آپ قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، کتابوں پہ جا رہے ہیں. حد ہو گئی ہے. کتابوں پہ نہ جاؤں تو اور کہاں جاؤں؟ تمہارے باپ کے گھر جاؤں میں تمہارا بھائی پیدا کرنے کے لیے؟ بچوں والی باتیں، حد ہوتی ہے. آپ وہاں پہ لالچ موجود نہیں تھے. بیوقوفی کتابیں کس کی لیے لکھی ہوئی ہیں؟ عمل لینے کے لیے. بے وقوف جاہل. جناب ہمارے ساتھ حقوق سیکر جڑی ہیں. جی کچھ کہہ رہے تھے یار، آپ کی آواز بڑی کم تھی، لیکن پہلے حقوق سیکر کو ہم ذرا ویلکم کر لیں. بیوقوفی جی کی حقوق سیکر جی. انتہا ہوتی ہے. جی چھوٹو سا بیوقوفی کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے. ہاں تو پھر تم قرآن سے ثابت کرو. ہیں وہ بھائی دعویٰ تو کر رہا ہے، سوال تجھ سے ہوا، وہ کہہ رہا ہے تم ثابت کرو. لے ان کا دماغی لیول چیک کریں یار. یار میں وسیم جو ہے یار فیضو یہی بات اس پر یہ ہمارا سوال ہے کہ تم ثابت کرو کہ ہے. فیضو بات یہ ہے کہ اپوزٹ چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں ریفرنس نہیں ہے تمہارے پاس، ریفرنس دو. نہیں آپ ثابت کریں گے ریفرنس نہیں. اب ایک گدھے جس چیز کا ریفرنس نہیں ہوتا اس کو ثابت نہیں کیا جاتا. تمہیں ثابت کرنا ہے کہ اس کا ریفرنس ہے. اینڈ پروو می رانگ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ وہاں پہ تھے. اب ایک گدھے میں جو لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے کون سا لکھ دیا کہ محمد کا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کون سا لکھ دیا؟ یہ بھی سوچنے والی جو بات لوگ ہے. وہاں پر موجود تھے وہ ان کے آپس کے بیان نہیں رل رہے.
ہم کیا کریں, ہمارا کیا قصور ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی. نہیں یہ کس طرح کا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ تو یہ جو حدیث کی کتاب لکھنے والے, سیرت کی کتاب لکھنے والے سارے لوگ موجود تھے وہاں پر؟ ارے کہ قرآن لکھا گیا تب ہم وہاں موجود نہیں تھے, تو پھر اس کو کیوں جی مانے؟ چلیں اب بات یہ ہے کہ حقوق سیکر جی سواگت ہے آپ کا, ویلکم. تھینک یو لالا جی, بہت شکریہ آپ کا. آج کی اب اسٹریم آپ دیکھ رہی تھی, پنگتا محمد یہ صاحب کا ہے نام قسم دیکھا آپ نے, کیا نام تھا؟ ڈلٹ, پوپو, جی فضلہ, نہیں جی, یہی دیکھنا باقی رہ گیا. ایسکریمنٹس. نام بھی ثابت نہیں ہوتا کہیں پر ان کا. تو کس, الحمدللہ. ہاں بس اسی لیے تو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم یہی پہ روک دو, آگے کچھ نہ بولو. ایگزیکٹلی. مجھے لگتا ہے وہ بندہ تھا ہی نہیں, وہ پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن ہم ابھی یہ والی بات نہیں کریں گے. راہل کپور صاحب کیوں بلاک ہونے جڑے ہیں سر؟ راہل کپور پلیز مت جڑیے, بلاک ہو جائیں گے بلا وجہ. مسٹر عمر, آپ کا نام ہے SDSAAD, مت جڑیں, آپ پہلے بھی جڑے تھے اور آپ مسلمان نہیں ہیں. کیوں جڑ رہے ہیں بلا وجہ جب آپ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ لے میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں, نہ ہاں بولے ہیں ہلو آپ بلاک ہوئیں گے. جی ہلو عمر مسلمان ہیں آپ؟ بولیے نا بھائی, رکیے میں ایک بلڈ نکال دیتا. مسلمان ہو؟ ہلو ہاں ہاں جی مسلمان ہو. جی ہاں, وہ سید, آیت الکرسی بولو. میں مسلمان ہوں بھائی, اس طرح کا الزام نہ لگائے. مسلمان ہوں, آپ کو مجھ سے بات نہیں تو کرنا ہے. آیت میرے الکرسی پڑھو نا بھائی. ہلو جی بولیے. جی آیت الکرسی مسلمان پڑھو. ہوں. آیت الکرسی پڑھو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. جی مسلمان ہوں. الحمدللہ, تھینک یو سو ویری مچ جناب. جی جناب کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ہے کوئی ریفرنس؟ جی ہلو میرے بھائی. کیا ہوا اس کو؟ یہ لاسٹ ٹائم اس نے یہ بھائی کیا میں تھا. ڈبل ایڈ ہو گیا کیا؟ مجھے ذرا نکال دیجیے. ڈبل ایڈ ہو گیا. ڈبل ایڈ آپ میری کیسے ہو آواز گئے آ رہی ہے بھائی؟ آپ کو؟ ایک ہی دفعہ ایڈ ہوئے ہیں بھائی, اپنا یوٹیوب بند کر دیں یار. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر. اچھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید آواز ڈبل ہو رہی ہے, اس لیے آپ کو پوچھنا مناسب سمجھا. سر جی آپ اپنا یوٹیوب بند کریں, آپ کے دوسرے براؤزر میں یوٹیوب چل رہا ہے, اس کو بند کریں. اچھا تھینکس, اب سمجھ میں آیا یوٹیوب مسئلہ بند کیا ہے. کریں. ٹھیک ہے. ارے مارس انکمنگ نے 50 ممبرشپ سیو کی ہیں, پھر 50 ممبرشپ دوبارہ دی ہیں, پھر 50 ممبرشپ دوبارہ دی ہیں, 3 دفعہ 50 اور ایک دفعہ پھر انہوں نے 50. مارس انکمنگ کا ماؤس لازمن پھنس گیا. مارس انکمنگ بھائی 200 ممبرشپ مارس انکمنگ بھائی نے کھڑے دے دی ہیں, لوگوں کی یاشی کر دی ہے. 4 دفعہ 50 ممبرشپ گفٹ کی ہیں. ارے مارس انکمنگ بھائی تھینک یو یار, بہت بہت دھنیہ واد آپ کے, تھینک یو. 200 ممبرشپ گفٹس ہو گئی ہیں جناب مارس انکمنگ کی طرف سے. ان کا بھائی کا کل 2000 پہ جا کے رکا تھا. اڑے ایک اور 50 آ گئی, ہاں 250 بس ہو گئی. یہ پکا دبا دیتے ایک ہی بار میں, فلائٹ موڈ. 250 ممبرشپ گفٹ ہو گئی ہیں بھائی لوگوں کو, کمال ہو گیا بھائی جان. تھینک یو مار صاحب, بہت بہت دھنیہ واد آپ کے. مسٹر کے صاحب جوائن کیے ہیں جی. کے صاحب بھاگ گئے ہیں آتے ہی. جی سر فیضل صدیقی صاحب. ارے 50 اور کر دی انہوں نے, 300 ہو گئی. واہ جی واہ, 300 ممبرشپس ہو گئی. جی جناب فضل صدیقی بھائی جان بولیے. جی بھیا بولیے. جی بھیا آپ کچھ لے کے آئے ہیں ڈیٹا؟ ابھی تک آپ نے اسٹریم دیکھی ہے ہماری؟ جی نہیں, ابھی جوائن ہوا ہوں, بس چیک کر رہا ہوں. ابھی جوائنڈ ہوئے ہیں؟ ہاں بھیا. سر آپ کو پتا ہے محمد صاحب کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ جی لو جی 150 اور کر دیے, 450 ممبرشپ گفٹ ہو گئی ہیں. سبحان اللہ, 450 ممبرشپ گفٹ ہو گئی ہیں. جی سر کس تاریخ کو پیدا ہوئے سر؟
یا حضرت بولیے سر, انمیوٹ کیجئے. اور 500 ممبرشپ گفٹ ہو گئی ہیں. مارز انکمنگ جو ہے نا تھرا تھر ممبرشپ گفٹ کری جا رہے ہیں. یہ میں او جیسے ہو میں اوپر آئی ہوں یہ پکا شروع ہو گیا. میری ویٹ کر رہے تھے کیا بھائی؟ تو واپس آگے سے میں شروع یوٹیوب سے میں آگے جا کے اوپر پکڑ لے, بیٹھتی ہوں. لیکن تجھے تو ملے گی بھی نہیں. تو اتنی لکی نہیں ہے تجھے ملے. ارے لوگوں اٹھا لو, وہ ممبرشپ آلریڈی فری کی ہے. پڑی ہوئی ہے بھائی, اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو, سارے کے سارے اٹھا لو. میرے پاس 4700 لوگ ممبر بن جائیں گے مجھے لگتا ہے آج. ہوں گے. اٹھا لو اٹھا لو. ارے بھائی فضل بھائی بولیں یا میں آگے چلوں بھائی؟ کیا یار تم میوٹ کر کے بیٹھ گئے یار, کیوں میوٹ جہاد کر رہے ہو بھائی؟ چلو گولی مارو, نہیں بات کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے میں آپ کو نکالتا ہوں, جب بات کرنی ہوگی تب آئیے گا. محمد شعیب صاحب دوبارہ سے آئے ہیں. جی سر ریفرنس لے آئے ہیں اب آپ؟ جی بھائی دیکھیے آپ نے تو یار کک کر دیا مجھے, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس میں پہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا نا لوگوں کے ساتھ بلا وجہ کی کل کل کرنے کا. اگر آپ نے پاس ریفرنس ہے دکھائیں, میں آپ سے بات کرتا ہوں. ادروائز آئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم اینڈ دا جی پیشنس ٹو ڈو دس. آپ کس کو, حدیثوں کو مانتے ہیں ویسے, آپ بھی مجھے یہ بتائیں. سر اگر حدیثوں کو نہیں مانوں گا تو پھر کیسے بات کروں گا آپ سے؟ نہیں آپ مانتے ہیں حدیثوں کو ویسے؟ سر آپ تو میں نے اپنے کیا آپ کو اگر ایکس مسلم حدیث کو بولتے ہیں. اف تو یار دیکھو میں نے اسی وجہ سے آپ کو نکالا تھا کہ مجھے اس قسم کی فضول کی ڈسکشن نہیں یار کرنی. بھائی یار میں جب آپ سے کچھ ایک سوال کر رہا ہوں تو آپ مجھے بولے فضول. محمد کی تاریخ پیدائش کی کوئی حدیث یا ریفرنس ہے 12 تو ربیع پلیز دے اول. دیں. 2 ریفرنس پلیز. ایک منٹ, مجھے آپ 5 منٹ کا ٹائم دیں گے؟ تو پھر دوبارہ کیوں جڑے ہو؟ یہ ٹائم تم نے لینا تھا دیکھنے کا, ریفرنس نکالنے کا, اور پھر جڑنا تھا. جب میں نے تمہیں نکالا ہے, کیوں نکالا؟ ایگزیکٹلی اسی وجہ سے نکالا ہے کہ یو ہیو ٹو ہاں تو فائنڈ آؤٹ دا ریفرنس اینڈ دین کم بیک, ناٹ بفور. ٹھیک ہے, تو کیوں پھر جڑے ہو آپ بفور؟ مجھے 5 منٹ کا, 5 سے 10 منٹ کا ٹائم دیں, میں دوبارہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے سر آپ 15 منٹ بعد آئیں, کوئی مسئلہ نہیں, جائیں اوکے, اور تھینک پھر یو آئیں. تھینک یو, اوکے تھینک یو. بڑی مہربانی. تو بھائی یار اوکے. ارے یار فین گل اتار رہی ہیں, 700 ممبرشپ گفٹ کی ہیں مارز انکمنگ نے آج. ارے لوگوں لے لو, باقی کی ضائع چلی جائیں گی. اس نے 700 ممبرشپ گفٹ کر دی ہیں, لے لو لے لو لے لو, باقی ضائع چلی جائیں گی. اٹھا لو لوٹ لو. سب لکھ رہے ہیں لوٹ لو, نیچے. مفت کا مال چل رہا ہے, لوٹ لو, باقی ضائع چلی جائیں گی اگر تم لوگوں نے نہ اٹھائی تو. 850 ہو گئی ہیں اب تک, لوگ اتاری خیر ہو جائے. ارے لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو, بعد میں نہ کہنا. لوٹ لو, اس وقت مل رہی ہیں فری میں, بعد میں نہیں ملیں گی. 800 سے زیادہ ہو گئی ہیں اس وقت تک. لوٹ لو لوٹ لو پکڑ کے, لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو. یہ لو ایک اور آئی. 800 ہوگی. مسٹر عمر. ہاں بھائی صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا وہ کچھ دیر پہلے شاید یوٹیوب ڈبل لگ گیا تھا, اس وجہ سے آواز نہیں آ پا رہی تھی. اب یوٹیوب بند کر دیا آپ نے؟ جی جی ہاں, بس بند کر دیا ہے. موضوع انٹرسٹنگ چل رہا تھا, میں نے سوچا آپ نکلنے کے بعد ڈبل جوائن ہونا اچھا رہے گا. جناب جی بولیے سر. ہاں ہلو. ہوں آپ کچھ ریفرنس مانگ رہے تھے 12 ربیع الاول کے بارے میں. جی سر دیجیے سر. اچھا حضرت بات تو یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جو ہے تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے. اس سے فائدہ سینکڑوں کیا؟ ہزاروں علماء. بھائی مجھے ہلو. ریفرنس دیں, مجھے نہیں پتا جمہور کے نزدیک امب ہے یا کیا ہے. جمہور کیوں جمہور بنا, اس کا ریفرنس دیں. ریفرنس لیجئے. ایک مشہور مورخ ہے امام محمد ابن اسحاق. کون ہے؟ جی جناب, محمد ابن اسحاق. وہ محمد ابن اسیرت اسحاق. النبویہ. اس نے سیرت سیرت النبویہ النبیہ میں لکھا 12 ربیع الاول وداؤٹ چین آف جی نریشن. تاریخ. اس کو ہم منکر حدیث کہتے ہیں, بلکہ اس ایک کو ہم منکر ایک بھی نہیں کہتے, سیکنڈ ضعیف ایک سے بھی سیکنڈ نیچے پہلے ہوتا میری ہے. بات تو سن پورے. لیجئے, ضعیف سے بھی میری نیچے ایک بات چیز تو پورے. ہوتی ہے. آپ مجھ. ضعیف, سن لیں, ضعیف سے بھی نیچے ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں منکر
وہ والی حدیث ہے وہ، کیونکہ اس کے اندر ریفرنس نہیں ہے کہ کس نے کہا، کس نے بتایا، وہ منکر میں سے ہے ریفرنس، چین آف نریشن نہیں ہے اس میں. جی سر بتائیے. عمر صاحب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے یار؟ حضرت عمر صاحب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ ویریندر شرما جی پلیز سٹریم چھوڑ دیں، نان مسلم سٹریم نہیں ہے یہ. مجھے بلاک کرنے پہ مجبور نہ کیجیے پلیز، ٹیوزڈے کو جوائن کیجیے گا نان مسلم ٹائم میں. یار میوٹ جہاد کیوں ہو رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا، پتہ نہیں کیوں نیٹ کی وجہ سے شاید نہیں آ رہی ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں مستدرک حاکم، شعب الایمان، سیرت نبویہ میں کئی ساری جی روایتوں کی وجہ سے یہ مضمون آیا ہے، اور نہیں آپ کو سر، شاید یہ پتہ نہیں ہونا سر، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جتنی بھی روایتیں ہیں ان سب نے یوز کیا ہے ابن اسحاق کو، اور اس نے کوئی ریفرنس نہیں دیا ہے. منکر حدیث ہے، اور یہ سارے کے سارے لکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ محمد کب پیدا ہوا سوائے اس کے کہ ابن اسحاق نے 12 ربیع الاول کا ہے. اس کے علاوہ ان سب نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک چین آف نریشنز نہیں ہے 12 ربیع الاول کی. مگر چونکہ اس نے لکھ دیا لہذا ہمیں نہیں پتا اس نے کیسے لکھا ہے، کس طریقے سے لکھا ہے، منکر ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، ہمیں نہیں پتا، امب ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، ہم اس لیے مان رہے ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک روایت جب کئی طرق سے اگر مروی ہو تو اس پروف، روایت کو یس پروف سے مروی ہو، سے اتار پروف دیا دینا جائے. مجھے اس کا کہ وہ تو اوتھینٹک ہے، پروف، کس چین آف نریٹر سے اوتھینٹک ہے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ایک روایت جی جب آپ نے اس میں ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے اور منکر میں نے ہونے ضعیف کا ہونے کا حکم حکم نہیں لگایا لگایا، ہے، میں نے ابھی آپ نے اس پہ منکر کہا ہونے نا کا اسے، حکم لگایا کیونکہ اس کے اندر وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کے آپ نے پاس اس پہ چین آف منکر ہونے کا نریشن حکم نہیں لگایا. ہے. میں نے ضعیف ہونے کا حکم کیوں؟ ضعیف تو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، ضعیف کی اچھا ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. میں نے منکر ہونے کا اچھا، حکم مجھے لگایا مجھے ہے کہ مجھے اس کے مجھے ایک اوپر بات کوئی چین بتائیے. آف نریشن ہے ہی نہیں. تو میں نے تو ضعیف میں ہونے کا کیا حکم ہی کہہ لگایا، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے منکر کہا نا اسے، ہاں جی ضعیف نہیں کہا، ضعیف پھر بھی اوتھینٹک ہوتی ہے. منکر میں آپ کو منکر میں ہوتی آپ ہے، کو یہ کہہ ضعیف پھر رہا بھی ہوں. اوتھینٹک ہوتی ہے. جی آپ منکر پہ جا رہے ہیں، ضعیف پہ نہیں جا رہے پلیز. بولو یار، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو بھائی. یار ایک تو یہ لوگ بولنا بند کر دیتے، پتہ نہیں کیا کرتے یار. کوئی دوسرا فون نہیں ہے؟ تم فون اسٹریم یارڈ کو منیمائز کر کے تو کچھ اور دیکھنا شروع کر دیتے ہو. دس از اسٹوپڈٹی یار، کیوں ٹائم اب آ ویسٹ رہی ہے کرتے ہو؟ آواز؟ اب اسٹریم یارڈ اب آ رہی ہے منیمائز نہیں آواز؟ کرنا. اگر کوئی سرچنگ کرنی ہے تو دوسرے فون سے جا کے کرو، ایسے نہیں کرو. یہاں پہ آئے ہو ادھر مجھ سے بات کر رہے ہو، سرچ کرنا ہے دوسرا فون پکڑو، بھائی بہن کا کوئی فون پکڑو. اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ریفرنس کے بارے میں کہ سیرت نبوی جی حصہ اول صفحہ نمبر 143 137 نکالی. اس میں جی باضابطہ سر وہاں علامہ پہ چین آف نریشن نہیں ہے. چین آف نریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس حدیث کے لیے اللہ کے رسول کی تاریخ کو پیدائش جاننے کے لیے چین آف نریشن کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ تاریخ کو خود اندازہ دیکھ لیں گے کہ اس وقت ربیع الاول کے بارے اوکے میں کیا اگر تاریخ تھی. اچھا چین آف نریشن کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ کس اسکالر ہر نے کہا چیز چین میں آف نریشن کی ضرورت نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر تاریخ ولادت جاننے کے لیے چین آف نریشن کی ضرورت ہے آپ سر کو. کس الو کے بٹھے نے کہا ہے نا مجھے اس اسکالر کا نام دینا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کے لیے ضروری ہے.
سر اسلامکلی ضروری ہے ہر حدیث کی چین آف نریشن ہونا اسلامکلی ضروری ہے. میرے لیے تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے, میرے لیے تو چین آف نریشن بھی ایک اسٹوپڈیٹی ہے. اسلام کے مطابق اگر چین آف نریشن نہیں ہے تو وہ ایک منکرات میں سے ہے. اچھا اب اسلام میں کے آپ کو یہ مطابق. بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش چاہے 8 کو ہو, چاہے 9 کو ہو, چاہے 12 کو ہو, جس تاریخ میں بھی ہو, ہم اللہ کے رسول کو سچا صادق نبی مانتے ہیں, اس کی ولادت کو اپنے لیے برکت و سعادت کا ذریعہ مانتے ہیں, اپنی ترقی کا ضامن اسے مانتے ہیں. آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ سر آپ کو آپ ان جو کی مرضی مانتے پھریں, پہلے یہ تو ثابت کریں محمد پیدا بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول کو. میں آپ کو یہ تو بتاتا اب ہوں, وہ بتائیں نا مجھے 12 ربیع الاول آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. پھر محمد پیدا ہوا اور اس کو اس کے باپ نے حبال بت کے سامنے رکھ دیا, دادا نے, سوری, حبال بت کی پرستش کرتا تھا محمد. یہ آپ چکنے چپڑی کچرا پڑی ہوئی باتوں کو پیش نہ کریں. میں آپ کو ایک چکنے سوال چپڑے کہہ رہا کچرا ہوں. پڑی بھی یہ لیں پکڑے سر. ابن اسحاق جس نے 12 ربیع الاول بتایا وہی بتا رہا ہے کہ ابن حمائد السلمہ ابن اسحاق 3 بندے who said prophet asserted Abdul Muttalib picked up the child and took it along to Hubal. اب مجھے بتائیں سیم ریفرنس سیم اسکالر بتا رہا ہے کہ جب وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا اس کا دادا اسے اٹھا کے حبال بت کے چرنوں میں رکھ دیا. جی اب کیا کروں؟ مجھے ایک بات بتاؤ. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چین آف نریشن کی. سمپل ضرورت کیوں نہیں ہے ہی نہیں. ہاں ضرورت ہی نہیں ہے. حبال بت کے آگے محمد حبال بت کے چرنوں میں پیدا ہوا بھائی. آپ کے متعلق ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہے پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے. بھائی وہ سیم لاجک میں حبال, یہاں پہ تو پھر بھی چین ہے, 3 لوگ ہیں. ابن حمید نے سلمہ سے نے ابن اسحاق سے who said جناب پروفٹ کو پکڑا, اس کے دادا عبد المطلب نے پکڑ کے حبال بت کے چرنوں میں رکھ دیا. الحمدللہ رب العالمین. حبال بت کے چرن سپرش کیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. مل گیا سکون. اب میں کچھ کہوں, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ ایک بات بتائے کہ آپ کے دادا پردادا آبا و اجداد مدینہ میں کیا کر رہے تھے؟ یہودی بت کر رہے تھے, بت پرستی کر رہے تھے. کس رسول کا انتظار کر رہے تھے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے یا نہیں ہوئے. کسی رسول کا انتظار نہیں کر رہے تھے. کسی رسول کا انتظار نہیں کر رہے تھے؟ نہیں. ارے اگر میں آپ کو یہ ریفرنس دے دوں کہ اہل عرب کے اندر, حجاز کے اندر یہودی کیا کر رہے تھے, کس رسول کا انتظار کر رہے تھے؟ جی سر وہ ریفرنس دیں یہودیوں کی کتب سے, اسلامک کتب سے نہیں. یہودیوں کی اگر یہودیوں کی بات کریں گے تو یہودی کتب سے دیں گے. یہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ریفرنس آپ کو قرآن سے دیتا ہوں کہ اس رسول کا انتظار کر رہے تھے. قرآن سے نہیں چاہیے, وہ اسلامک کتب ہے. اگر یہودیوں کی بات کرتے تو مجھے یہودی کتب سے چاہیے. اگر یہودی مدینے میں نہ تھے, آپ انکار کر دیں, صرف آپ کو تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی پڑھا دوں گا آپ کو. بھائی جان یہودی کتب سے ثابت کریں کہ وہ مدینہ میں کس رسول کا انتظار کر رہے تھے. اچھا ویری ویری, یہ آپ کا سوال بہت زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول جب شام کا سفر کر رہے تھے, نستورہ راہب, بحیرہ راہب, عبداللہ ابن سلام, جو بحیرہ راہب وہی بندہ ہے نا جو بصرہ میں رہتا تھا. بحیرہ راہب وہ ہے جب شام کا سفر اللہ کے رسول کر رہے تھے, جو بصرہ میں رہتا تھا نا. تو میں کہہ رہا ہوں اس نے اللہ کے رسول کو پہچانا تھا نہیں پہچانا تھا؟ بصرہ میں رہتا تھا نا. مجھے نہیں پتا, بصرہ میں رہتا تھا. بصرہ میں وہ پتہ ہی نہیں تو پھر امبلے نہیں آئے ہو. بصرہ میں رہتا تھا. جب محمد پیدا ہوا اور محمد کی ماں کے اندر سے ایک سرچ لائٹ تھی یونی کے اندر سے, تو بصرہ تک کیوں نظر آئی؟ بحیرہ کی بات کر رہے ہوں گے آپ. دوسرے والے راہب بحیرہ ایک ہی ہے. محمد کی ماں کی یونی کے اندر سے جب روشنی نکلی سرچ لائٹ کی طرح, تو وہ وہاں تک کیسے گئی؟ گندی باتیں نہیں, اتنی گندی باتیں کرو کہ جتنا آپ سن سکتے, ورنہ میرے منہ سے اگر گندگی نکلیں گی. میں لکھا ہوا دکھاتا ہوں, ایک سیکنڈ, ہم بات تب کریں گے جب میں لکھا ہوا دکھاؤں گا. ایک سیکنڈ, ٹینشن ہی نہ لیں. لکھا ہوا کچرا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کو آپ کے لیے گالے بھی اگر میں میرا قصور نہیں, آپ کے اسلامک اسکالر نے لکھا نا, میرا قصور ہے. اتنے گندی بات آپ لکھ کے بتاؤں گے کہ یونی میں سے آپ کے اسکالرز نے لکھا ہوا ہے, میں نے لکھا ہوا ہے. کہاں, کون سا اسکالر ہے بتاؤ, کس صدی کا ہے, کیا نام ہے اس کا؟ ابن اسحاق ابن اسحاق جس نے 12 ربیع الاول بتایا. جہاں پہ اس نے 12 ربیع الاول بتایا اسے ایک پیراگراف اوپر لکھا ہوا ہے. یہاں پہ اس نے 12 ربیع الاول بتایا بغیر کسی چین آف نریشن کے, جس کو آپ نے ایکسپٹ کیا, اس سے اوپر لکھا ہوا ہے. اس سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ محمد کی ماں نے جب محمد کو پیدا کیا اس کے اندر سے سرچ لائٹ نکلی جو بصرہ تک نظر آئی.
ابن اسحاق انگلش میں ہے. تو بھائی یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے ڈنگر. یہ دیکھو, I put him in the care of the one who from the evil and were then called Muhammad, and she was pregnant with him, and she saw the light come forth from her, by which she could see the castles of Busra in Syria. محمد پیدا ہو رہا ہے, محمد کے پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے سرچ لائٹ نکل رہی ہے جو بسرا اور سیریا تک جا رہی ہے. بتائیں سر, نور محمدی. مجھے ایک بات بتائیں, اس میں یونی کا لفظ نکل کے آیا ہے. تو بھائی جان پیدائش کہاں سے, منہ سے ہوئی تھی محمد کی پیدائش؟ مجھے محمد کی پیدائش محمد کی ماں نے محمد کو منہ سے پیدا کیا تھا یا یونی سے پیدا کیا تھا؟ مجھے پیدائش تو وہی ہوگی جہاں سے تو نکلا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں محمد بھی یونی سے نکلا ہے کہ منہ سے نکلا ہے؟ لیکن روشنی 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 ان سے پھیلی, روشنی محمد کے ساتھ ہی نکلی تھی نا, وہاں سے نکلی, وہاں سے باہر نکلی. ہاں تو نے دیکھا تھا کیا جا کے؟ سر لکھا ہوا ہے نا, جب محمد پیدا ہوا تو محمد کی پیدائش کے ساتھ ساتھ وہ نور نکلا. تو وہ کہاں سے نکلا تھا, محمد کے منہ سے یا محمد کی ماں کے منہ سے یا محمد کی ماں کی یونی سے؟ ایک سیکنڈ, ان کی پیدائش ہوئی, اس کی پیدائش کے بعد خود ان کی والدہ کی طرف سے, ان کی جانب سے, اس میں یونی کا لفظ آپ نے گھسا دیا, لنگ کا لفظ گھسا دیا, شیو کا لفظ پتہ نہیں گھسا دیا. ایک سیکنڈ, جو لیڈی آمنہ کے اندر سے لائٹ نکلی تھی وہ محمد کی پیدائش کے ٹائم پہ نکلی تھی یا اس کے بعد نکلی تھی؟ آپ کو یہ گندگی والی چیزوں میں پڑھنے میں اچھا لگ رہا؟ میں آپ کو ایک اور آسان ریفرنس دیتا ہوں, یہ لے پکڑے, اس کو اچھی طریقے سے اردو میں انہوں نے, انگلش میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ جناب آپ کے پاس آگے ہے ریفرنس. ریفرنس عربی میں دے یا اردو میں دے, انگلش میں نہ دے. سر وہ آپ عربی ڈھونڈ لیجئے گا, مجھے پرواہ نہیں ہے. یہ جناب آپ کے پاس لائٹ آف دا پروفٹ بائی ڈاکٹر مصطفیٰ البداوی. آپ ان کو کہنا چاہیں مصطفیٰ البداوی کو, جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, مجھے مسئلہ نہیں ہے. مجھے عربی ریفرنس دے یا انگلش ریفرنس دے. وہ ریفرنس عربی شربی ریفرنس آپ جا کے ڈھونڈ لیجئے گا, میں اردو انگریزی میں بات کرتا ہوں. اگر آپ نے آپ کو ڈر لگ رہا ہے عربی بتانے میں, آپ کو ڈر لگ رہا ہے عربی that when she gave birth to him she would see a light come out with him. اس کے ساتھ لائٹ بتانے میں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آپ کیوں میری بات اوکے بیک سٹیج